درس نظامی ٹیوٹوریلز البلاغہ سیریز پارٹ 7 کنٹینیوڈ. الباب الاول الاسناد چیپٹر 1 پریڈیکیشن. جملہ خبریہ یعنی اسناد خبری والا جملہ اپنے دو بنیادی مقاصد کے علاوہ اور بھی چند مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ افسوس کرنا یا کسی چیز پر ندامت ظاہر کرنا یا نا امیدی ظاہر کرنا. مثال کے طور پر استاد کا شاگرد سے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہنا تم امتحان میں فیل ہو گئے ہو، حالانکہ شاگرد کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو یہ فائدۃ الخبر تو نہ ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ استاد کو اس بات کا علم ہے، لہذا لازم و فائدۃ الخبر بھی نہ ہوا بلکہ محض افسوس ظاہر کرنا ہوا. اور قرآن کریم سے حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ کی افسوس ظاہر کرنے کی مثال. آیت کریمہ رب انی وضعتها انثی. ترجمہ اے میرے رب میں نے تو بچی کو جنم دیا ہے. اس آیت میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ بچی کے جنم پر افسوس ظاہر کر رہی ہیں، اس لیے کہ بچی تو مسجد کے لیے وقف نہیں ہو سکتی، جبکہ انہوں نے تو بچے کو مسجد کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی تھی. اور مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنے اس جملے میں کسی بات کی خبر نہیں دی بلکہ افسوس ظاہر کیا ہے. اور جملے خبریہ کا استعمال ایک اور عجیب اور منفرد طریقے سے بھی ہوتا ہے، جسے عربی زبان میں تنزیل العالم منزلۃ الجاہل کہا جاتا ہے، یعنی کسی بات کے جاننے والے کو یوں فرض کر لینا کہ وہ اسے نہیں جانتا. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ایک عالم میں دین ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا تو آپ اس سے کہیں کہ نماز فرض ہے، بھائی نماز فرض ہے. تو یہاں مخاطب اس بات کو جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن چونکہ وہ اپنی جانی ہوئی بات پر عمل نہیں کرتا، آپ نے اسے نہ جاننے والے کی طرح فرض کر لیا. اور قرآن کریم سے تنزیل العالم منزلۃ الجاہل کی مثال. آیت کریمہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ترجمہ اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کو خریدے گا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور بہت بری چیز کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. اے کاش کہ وہ جانتے ہوتے. اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں، اور آخرت میں فرما رہے ہیں کہ اے کاش کہ وہ جانتے ہوتے. وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی جانی ہوئی بات پر عمل نہیں کرتے تھے تو انہیں نہ جاننے والا فرض کر لیا گیا. تنزیل العالمی منزلۃ الجاہل. جزاکم اللہ خیرا.